اللہ سے گڑ کے معافی مانگنی چاہیے. وہ لگتا ہے کہ یہ مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے ہمارا. اور میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ کہ اگر جیسے ہم نے کسی جو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان سے معافی مانگنا چاہیں یا ان کو معاف کرنا چاہیں اور یہ ہمارا رائے نجات کا ذریعہ بن جائے تو کس طرح سے مطلب ان سے ہم کہیں یہ بات. اوکے ٹھیک ہے. اور بلال صاحب آپ ادھر ہیں گئے؟ ہیلو چلے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. بلال صاحب تو پوچھنا بھول گئی ان کے لیے کیا مشکل ہے, کس کو معاف کرنا مشکل ہے تو کیا چیز مشکل ہے پوچھنا. پہلے ہم سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں نہیں جانا پڑا. اب اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا. اللہ کہتا ہے دیکھو تم میرے دربار میں آ کر جب مجھ سے معافی کے خواہش مند ہو, طلبگار ہو معافی کے, تو مجھے تمہیں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں تو بے نیاز ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر میں نے تمہیں پیدا کیا تھا ایک مقصد کے لیے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اور بنی نوع انسان جو نسل ہے انسان کی اس کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کا سہارا بنو. ٹھیک ہے, ورنہ انسان ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب ایک دوسرے کی کیئرنگ کرنی ہے انسانیت کے حوالے سے. تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں ان میں بہت کمزور بھی ہوں گے, کیا ان کی کسی غلطی کو تم نے معاف کیا؟ اچھا تم نے معاف کیا. جب تم انسان کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے, اپنے جیسے انسان کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے, اور تم میری بارگاہ میں آتے ہو معافی کے لیے, اچھا جو چیز تمہارے لیے کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو تم اپنے لیے وہ چیز کیسے مان سکتے ہو؟ بالکل صحیح. دس از ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. لوگ جانتے نہیں اس چیز کو. اس کو سمجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر بخشش کے خواہش مند طلبگار بھیک مانگ رہے بخشش کی, تو اپنے اطراف میں اگر کسی نے آپ کا دل آزاری کیا تو آپ اس کو بھی, یعنی کہ آپ فورگیونیس کی پاسبلٹی بنے کہ آپ اگر خود کسی سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہو, فورگیو ہونا تو ایکسپیکٹ کرتے ہو کسی سے کہ کوئی آپ کو فورگیو اینڈ فورگیٹ کر دے, تو آپ بھی پہلے وہ کرو. پہلے تو انسانی لیول سے ہم کو سمجھا رہے ہیں, لیکن اگر آپ اللہ کے آگے بھی جا کے معافی مانگتے ہو تو اپنے گلٹ سے اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی کے لیے معاف نہیں کیا. آپ اپنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن کوئی انسان چھوٹی سی غلطی کر لے تو آپ اس کو درگزر بھی نہیں کرتے, نہ نظر انداز کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا سلو کر دیں پلیز. جی میں بالکل بند کر دیا میں نے. جی سب سے پہلے رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ میں ٹھیک ٹھاک. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے ٹی وی کے اوپر کسی کو کال کی. نہیں, تھینک یو سو مچ. آپ کا نام سر؟ آپ کا نام؟ میرا نام ذاکر ہے. ذاکر صاحب کراچی سے رائٹ؟ جی کراچی سے. جی کہیے ذاکر صاحب. میں ڈاکٹر صاحب اصل میں اس ٹاپک کے اوپر مجھے بہت پسند آ رہا ہے. یہ ٹاپک جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ایسی کوئی چیز مل جائے. تھینک یو تو میں اصل میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بہت اچھے عزیز ہیں جن کو مطلب کہ بچپن سے میں نے بہت ان کو چاہا, بڑا کام کیا ان کے لیے. مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ جبر کر کے بھی جو ہے وہ ان کا بہت ساتھ دیا, لیکن میں ان کا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکا تو انہوں نے مجھ سے بات بند کر دی. نہ کرے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان ٹوٹل وہ لوگ مذہبی لوگ ہیں, قرآن حافظ لوگ ہیں, اسلام سے اتنا تعلق ہے کہ میں نے ان سے دوستی اسلام کی وجہ سے کی تھی. اچھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے کال کریں, لیکن آج کا آپ کا پروگرام دیکھ کر اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں. آپ مجھے بتائیں. اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اینڈ بڑا مجھے عجیب سا لگا. میں تو کچھ نہیں کہوں گی, ہمارے ابا جی کہیں گے. جی پہلی چیز تو یہ کہ آپ انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو کال کریں, بیکاز آپ کے خیال میں آپ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. اس کا مطلب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بہت کچھ کیا, کرنے کے بعد یاد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ورنہ تو پھر یہ بارگیننگ ہوئی, لین دین ہوا نا کہ میں نے بہت کچھ کیا, پیار میں سودا نہیں ہوتا. آپ نے اگر کسی کے لیے کیا تو اگر آپ نے اس لیے کیا کہ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق ہے تو آپ نے اللہ کے لیے کیا. ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز کو بھول جائیں. اگر آج آپ کو اس پروگرام کے توسل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی بھی غلطی ہو, مجھے کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہ پیغام میرے پاس آیا ہے ٹی وی کی وجہ سے, میں نے سنا, تو میں فون کروں چاہے اس کی غلطی کیوں نہ ہو. میں فون کروں. ہم اس کو اپنی زبان میں, ہماری مائنڈ سائنسز میں تمہیں پتہ ہے کلیئرنگ کہتے ہیں. مجھے کلیئر کرنا ہے اپنا لائف بورڈ. کسی دن ہم رمضان میں لائف بورڈ بھی سکھائیں گے ان کو. ہم کلیئرنگ کے اوپر جاتے ہیں, لیکن وہ ہم لوگ اس طرح نہیں بتائیں گے, تھوڑا خبر کرا دیں سب کو. ہمارے ساتھ لیاقت صاحب ہیں ایبٹ آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کو رمضان مبارک. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر خدا کا. جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. جی کہیے. رمضان اچھا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ بہت اچھا, آپ کی دعائیں ہیں. آپ بتائیے آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ. جی یہاں تو ماشاء اللہ موسم بھی بہت اچھا ہے, بارش ہو رہی ہے. ہاں کراچی میں بھی بارش ہو رہی ہے, ہم پیچھے نہیں گئے. ہاں نہیں ماشاء اللہ, آپ تو آگے. جی کہیے.
اچھا اس طرح ہے کہ فرگیونس کے جو آپ کا ٹاپک ہے میں تو شروع سے ہی آپ لوگوں کا یہ پروگرام دیکھتا ہوں روزانہ. تھینک یو سو مچ. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا آپ ٹائمنگ تھوڑا سا پہلے کر دیں تو ہم لوگوں کے لیے اچھا ہو جائے گا. ٹائمنگ بہت لیٹ ہے, پھر سیری کو پڑتا ہے, صحیح بات ہے, مسئلے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جو فرگیونس کا ہے یہ جو ہم تو لوگوں کو فرگیو کر لیتے ہیں, لیکن اگر آگے سے کوئی ہم فرگیو نہ کرے تو پھر تو مسئلہ بن جاتا ہے نا. چلیے اس مسئلے کو ہم ڈسکس کرتے جو مسئلہ بنتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ لیاقت صاحب, آپ کی کال کا پروگرام دیکھتے رہیے گا, اور آپ لوگ سب اور بھی لیاقت صاحب کے علاوہ بھی جتنے دیکھنے والے پروگرام دیکھتے رہیے گا, کیونکہ ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. تب جلدی سے واپس آتے ہوئے ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. یو اسٹے ٹیون. پہلے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ رات میں بارش ہوئی ہے, بہت اچھا ہو گیا. مجھ سے پوچھو میرے دل کو کتنی خوشی ہوئی اور مجھے لگتا ہے اللہ نے معاف کر دیا, ہم سے بارش برسا دی. بتائیے. ہاں جی, میں سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ جی, آپ لوگ کی دعائیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, جیسے ہم لوگ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور دل سے کر دیتے ہیں, لیکن سامنے والا شخص ہمیں معاف نہیں کرتا, ہمارے سے مطلب ہماری معافی کے باوجود بھی ہم سے بات نہیں کرتا, تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ چلو ہم روز ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اسلام آباد کب آئیے, اور آپ نے جو ہوٹل بتائی تھی میں نام بھول گئی, پلیز مجھے بتا دیں دوبارہ. ہم اسلام آباد 14 تاریخ کو آ رہے, 14 اگست کو ہم آ رہے ہیں ریکی کرنے. لوگوں کو آزادی کے دن کے درد, ان کو ایک چیز سکھانے, شفا کی چیز ہے کہ وہ اپنے دردوں سے, اپنے پرابلم سے آزاد ہو سکے, خسارے سے آزاد نکل سکیں باہر. تو ہم ریکی سکھانے 14 تاریخ کو اسلام آباد میں آ رہے ہیں. ہوٹل شیلٹن میں ہوگی ریکی کی ورک شاپ, فضل ٹاؤن میں ہے, لنک روڈ, ایئرپورٹ لنک روڈ پہ ہے, اور دوپہر 3 بجے اسٹارٹ ہوگا. دوپہر 3 بجے. دوپہر ٹھیک ہے. تو غزالہ آپ سے پھر ہم ملیں گے کب؟ فرائیڈے, سنڈے کو, 14 اگست سنڈے. ٹھیک ہے, اوکے, ٹیک کیئر, بائے بائے غزالہ. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, اب ایک تو بات, ابھی ہم لوگ اچھے بات کرتے دوسرے تو ان کو مذاق مگا. میں کہا چھوڑے یار, مجھے تو کوئی معاف ہی نہیں کرتا. تو ابھی مجھے کہتے میں تو اسٹیج پہ نہیں آتا معاف کرنے کی, کیونکہ میں گرج ہی نہیں رکھتا کوئی. تو معافی کے لیے یعنی کہ پہلے گرج دل میں ڈیولپ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی, تبھی تو وہ نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جب آپ یہ تو معاف کریں یا معافی مانگے. دونوں میں اس سے پہلے کیفیت آتی ہے نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, آپ کو دکھ پہنچتا ہے, غصہ آ سکتا ہے, اور کوئی بھی اور کیفیت. گرج ایک کہتے ہیں اس کو, ایک نوٹ بن جاتی ہے نوٹ, اس نوٹ کو ہم گرج کہتے ہیں. اب اس نوٹ کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کو معاف کرنا ہوگا. معاف کرنا پڑتا ہے. ایک اور میں بیسیکلی 2 کالر کے چوکے لگے, یہ کہ وہ کال ایک بات کی, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں 2-3 منٹ میں. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ اکثر میں نے آپ کو دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بڑے ایموشنل پرابلمز ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, یا ان کی کوئی گھر میں ناچاکی ہوتی ہے, ہسبینڈ سے وائف کی نہیں بن رہی, وائف کے ہسبینڈ سے نہیں بن رہی, تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے بھی آپ جب ہسٹری ان کی پوچھتے ہیں جو بھی ہوتا ہے, تو یو آسک دیم ٹو فورگیو. آپ کہتے ہیں اچھا تمہارے ساتھ کوئی فزیکل پرابلم ہے تو فورگیو, اینڈ آئی ہیو سین دی پیپل ہیو ریکورڈ. وائی از دیٹ سو؟ دیکھیں, اب یہ پھر ہم ایک بہت لمبا موضوع ہے, مگر ہم چلتے ہیں جسمانی بیماری. اصل میں کسی کو معاف کرنے سے پہلے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے آپ کو معاف کر دو. ٹھیک, فرسٹ یو ہیو ٹو فورگیو یور سیلف. لوگ اپنے آپ کو ٹارچر کرتے ہیں. وہ جو گناہ انسان کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے کہ انسان آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ٹارچر کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال آپ کو کیا دوں کہ دوسرے مذاہب میں ایک کانسیپٹ ہے جس کے اندر انسان اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے. فار ایگزامپل کرسچینٹی میں رابانیت کا کانسیپٹ ہے, ہندوازم کے اندر سنیاس کا کانسیپٹ ہے. تو ٹھیک ہے, دس از ہاؤ اٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے معاف کریں. جب آپ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے, کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر, ذہن کے اندر, وہ کانفلکٹ سے آپ آزاد ہوتے ہیں. جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہیلنگ پروسیس ہے, نیچرل باڈی میں جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. گلٹ از دا موسٹ نمبر 1 کلر, اسٹریس کازنگ فیکٹر ان دا ورلڈ, اینڈ اسٹریس از کازنگ اے لاٹ آف سائیکوسومیٹک پرابلمس. تو اگر آپ کسی چیز کو معاف کر دیتے ہیں, آپ کو بالکل بالکل دل سے صاف کر دیتے ہیں, اس کی کوئی بھی برائی ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ تو شاید اچھا کر ہی رہے ہوں, لیکن آپ اپنے ساتھ بہت کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک کہتے ہیں نا ایک پنجرے میں ہوتے ہیں اپنے گلٹ کے, اور اس پنجرے سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آج کل پنجرے کی بات کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن چلے ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں, کون کہاں سے؟ جی میں نیلم بول رہی ہوں اسلام آباد سے. نیلم صاحبہ, رمضان مبارک. آپ کو بھی جی بہت بہت جی مبارک. صحیح ہے.
جی میں نے کوشچن کرنا تھا ڈاکٹر معیز سے ریگارڈنگ فورگیونیس. فورگیونیس سے ذرا چھوٹی سی بات, ذرا تھوڑی سی اور چھوٹی جو ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے گرج. گراجز جب آپ کے دل میں ہوتے ہیں کسی کے خلاف, کسی بندے کے خلاف, اور آپ اگنور کرتے جاتے ہیں, ڈیلی لائف میں آپ ملاقات بھی کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, لیکن وہ گراجز آپ کے دل میں ہوتے ہیں. اور ہر دفعہ جب آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے بندہ آئے گا, میں اگنور کروں گی, میں کچھ نہیں کہوں گی, چلیں جی اس کو کرنے دیں, میں بس ٹھیک ہے میں چلتی رہوں گی. اس پوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو جو آپ کے سامنے جو بندہ جو آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اور بھی پنگے لے اور بھی آگے جائے, تو ان کا تو یہ فیلنگ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اسٹوپڈ ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, شاید یہ سمجھتی نہیں ہے, یا یہ کمعقل ہے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہی. تو یہ آپ کیسے, مطلب تو دل ہی دل بندہ کھولتا ہے نا کہ ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو فورگیو, یو آر ناٹ ایبل ٹو فورگیو بیکاز ادر پرسن تھنک یو اسٹوپڈ. I want an answer to this. Okay, we'll naturally definitely give answer to this. ابھی دونوں کوشچن دو تو ایک ہی تھے, مطلب یہ بھی اس لیے پہلا, لیکن ان کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلا ان کا. تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلا یہ کہ اگر ہم سے ہم فار ایگزامپل میرے کولیگ ہے, میں ان کا تھوڑا کسی پہ بہت احسان نہیں, احسان نہیں کیا, میرا کوئی کولیگ ہے, اب ان کے سوال کو تھوڑا ایلیبریٹ, میرا کولیگ ہے اور وہ میرے ساتھ روز کوئی نہ کچھ کرتا ہے, کچھ نہ کچھ پنگے لیتا ہے, اس طرح انہوں نے کہا, اور میں ان کو معاف کر, مطلب میں اس کو کچھ بول نہیں پاتی یا دلی دل میں معاف کرتی, لیکن وہ کرتا ہی رہتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں اسٹوپڈ ہوں یا میں کمزور ہوں. سو واٹ شوڈ شی ڈو؟ واٹ از امپورٹنٹ, ہم تینوں سوال میں ایک چیز بڑی ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کہ تینوں سوال میں جب وہ سوال انہوں نے پوچھا ہے, اس سوال کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے معاف نہیں کرتے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں, ٹھیک, یا وہ آپ کو کمزور سمجھے گا یا بے وقوف سمجھے گا. کیونکہ اگر آپ نے یہ سوچ کے معاف کیا تو اس کا مطلب یہ معافی ہوئی نہیں, کیونکہ آپ کی ذات تو شامل ہے اس کے اندر. ٹھیک, اسی آپ کی سیلف از انوالوڈ ان دا فارگیونیس. سو وین یور سیلف از انوالوڈ یو آر ناٹ فارگیونگ دی ادر پرسن, یو آر سیونگ یور سیلف, یو ٹرائنگ, آپ اپنی گلٹ کو دبانا چاہتے ہیں مزید, ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی کو درگزر کرتے ہیں یا معاف کرتے ہیں تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ وہ کیا سمجھے گا, وہ مجھ سے مسکرا کے بات کرے گا نہیں کرے گا, یا وہ احسان سمجھے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا. یو ڈونٹ ڈو دس, کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں آپ اپنے لیے معاف نہیں کرتے, آپ رب کے لیے معاف کرتے ہیں. جب آپ رب کے لیے معاف کرتے تو آپ کی ذات کی نفی ہو گئی. ٹھیک, جب آپ کی ذات کی نفی ہوگی تو یہ گرج نہیں رہے گا. گرج اس لیے رہتا ہے کہ آپ اپنے لیے معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی ذات کو اس میں کمپلیٹلی انوالو رکھتے ہیں, اپنی آپ ذات کو ہٹا دیں اور دیکھیں ایک بڑی چیز, ایک سپیریئر چیز کے لیے آپ اس کو معاف کریں, ایک سپیریئر پاور کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں, تو آپ کو وہ ایک تو پروسیس بھی ایزی ہو جائے گا فرسٹ آف آل, اور سیکنڈلی آپ کو اس چیز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ کیا ایکشن لے رہا ہے, معاف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. کسی کے اسٹوپڈ سوچنے سے یا سمجھنے سے آپ اسٹوپڈ ہو نہیں جاتے. یہ بات ایک ہمارا کالر ہے. السلام علیکم مدثر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, الحمدللہ خیریت سے. وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ رمضان مبارک. رمضان مبارک ہو آپ کو بھی, ڈاکٹر معیز صاحب کو بھی, اور میں آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اس طریقے سے کہ 41 اور 2 بھی کر چکا ہوں. گڈ, یعنی فائر تو واک کر چکے ہیں آپ؟ جی بالکل. چلیں میرا بیسک سوال یہ ہے کہ معافی یا فارگیونیس کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اگر سجدے میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, وہاں ہم کھل کے اپنے گناہ قبول بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اس دنیا میں جب کسی انسان کے آگے معافی مانگنی پڑتی ہے یا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاں اپنی ایڈمیٹنس کرنی ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, تو وہاں عمومی کلچر یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ ریزنز, بہانے یا کوئی ایسی چیز سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں یہ کر گیا, یا وہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. بلیم ہم اپنے اوپر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ اس ایلیمنٹ کو کم کرنے کے لیے سوسائٹی میں کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ایک سچی سوسائٹی کے طور پر سامنے آ سکیں؟ تھینک یو سو مچ مدثر صاحب, سچ اے نائس کال اینڈ ہیو اے نائس رمضان. تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو سر. میں وہ بات پہلے ایکسپلین کروں مدثر صاحب کو. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو فارگیو کر رہے ہیں تو یو آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ان ریٹرن. ٹھیک ہے, کہ میں فارگیو کر دوں گا تو وہ شاید مجھے بڑا آدمی سمجھ لے, یا وہ بھی معاف کر دیں, وہ بھی معاف کر دے, یا کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, یا مجھے بیوقوف نہ سمجھے یا سمجھے, تو یو آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ. اف یو آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ اینڈ دیٹ از ناٹ فارگیونیس. فارگیونیس ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. ٹھیک, آپ کا رب کی صفت ہے نا کہ وہ آپ کو فارگیو انکنڈیشنلی کرتا ہے.
آپ نے گناہ کیا، معافی مانگی، رب نے معاف کر دیا، اس کو پتا ہے آپ نے کل وہی چیزیں دہرانی یا نہیں دہرانی، اس کو پتا ہے نا، مگر اس نے تو آپ کو معاف کر دیا نا.